اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، موضوعات پر گفتگو چل رہی تھی اور ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی تھی، لیکن اب اسٹارٹ سے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بہت طویل ہے، اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے تو چھوٹا سا ایک تذکرہ ہوگا۔ اور پہلی جو آیت ہے در حقیقت سورہ فاتحہ کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے کلام میں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس پہلی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے تفسیر برہان کے اندر کہ محمد بن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ 7 مثانی و قرآن عظیم کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ 7 مثانی سورہ فاتحہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اور اس میں بہترین آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور یہ بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کامل ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تمہیں 7 مثانی عطا کیا ہے اور قرآن عظیم، اور سورہ فاتحہ گنجین عرش میں ارزشمند ترین چیز ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سورہ فاتحہ کا ساتھ ہی ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کے ساتھ ہی کامل ہوتی ہے، یہ 7 مثانی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کی، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایک امیر المومنین سے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اللہ رب العالمین تمام جہان کا خلق کرنے والا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں محمد بن ہشام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا شکر نعمت حرام کاموں سے دوری ہے، شکر کامل الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا یعنی امام باقر علیہ السلام کی سواری گم ہو گئی، یعنی ان کا گھوڑا، تو انہوں نے کہا، دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے اللہ، اگر یہ میری سواری مجھے واپس مل جائے تو میں تیرا ایسے شکر ادا کروں گا، تیری ایسے ستائش کروں گا کہ تو خوشنود ہو جائے گا۔ تو جب تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص ان کی سواری کو لے کر آیا، تو امام باقر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا الحمدللہ، یعنی امام نے بتا دیا کہ الحمدللہ یعنی سب سے بڑا وہ عمل ہے شکر کرنے کا، کہ اس عمل سے ذات خداوندی خوشنود ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم کہ وہ رب ذات رحمان الرحیم ہے، تمام مخلوقات پر مخصوصاً مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، یعنی محشر کا دن جب ساری حاکمیت اللہ کی ہوگی، ساری ملکیت اللہ کی ہوگی، تمام لوگ محشور کیے جائیں گے، سب کے اعمال ذات خداوندی کے پاس ہوں گے اور اللہ رب العالمین ساری کتابوں کو کھول دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت فقط اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، سورہ یاسین کے اندر آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، تم نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تم کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان شیطان کی عبادت کیسے کرتا ہے؟ در حقیقت بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو ظاہری طور پر تو اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کہا کہ تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عبادت فقط اللہ کی ہے اور مدد بھی اللہ کی ہے، یعنی ذات خداوندی وہی تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وسیلے کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر وسیلہ کیوں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امیر المومنین کا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کا وسیلہ کیوں؟ عزیزان محترم، اور یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اور وہ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم اسے چھوڑ کر کیوں کسی کو وسیلہ بنائیں؟ تو اللہ رب العالمین ہماری شہرک سے بھی بڑھ کر ہمارے قریب ہے، تو وہ اگر چاہتا تو ہم سے خود مخاطب ہو سکتا تھا، کہتا مجھے ایک مانو، میری وحدانیت کو مانو، برے کام نہ کرو، گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، لیکن وہ ہم سے مخاطب ہوا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، شہرک سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی اس نے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اس نے اگر چاہا مجھ اللہ کو بھی مانو تو میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، یعنی اللہ رب العالمین نے خود کو بھی منوایا، تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، در حال کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ عزیزان محترم، یہ وسیلے کا موضوع بہت طویل ہے، اس میں ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ پھر اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی ہدایت کا رستہ اللہ کے پاس ہے، اس نے ذمہ لیا ہے، ان علینا للہدا، کہ ہدایت کا ہدایت کا عہدہ میری طرف ہے، یعنی میں تمہاری ہدایت کا بندوبست کروں گا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے دنیا میں ہمیں جینے کے تمام وسیلے مہیا کیے، ہمیں اگر پانی کی ضرورت ہے تو اس نے مہیا کیا، کھانے کی ضرورت ہے تو اس نے مہیا کیا، ہمارے لیے یہ سارے پھل اور فروٹ، یہ میوے سب اسی نے خلق کیے جو ہمارے جینے کے وسیلے ہیں، ہمیں اگر نیند کی ضرورت ہے تو اس نے ہمارے لیے رات کو خلق کیا، ہمیں اگر معاش کی ضرورت ہے تو اس نے ہمارے لیے دن کو خلق کیا، یہ چاند و سورج سب اسی نے دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جینے کا وسیلہ دنیا کے اندر پرووائڈ کیا ہے، اب وہی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس نے جہاں عہدہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پھر جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اسے کوئی خوف نہ ہوگا اور کوئی رنج نہ ہوگا۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اللہ کی صراط مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صراط امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین، کیونکہ آج بھی ہم اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو در حقیقت وہ راہ وہی ہے، ولایت کی راہ، اللہ کی حجت، یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ جس کی اطاعت و فرما برداری اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کی صراط پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان سے بچا، ان کی راہ سے بچا جن پر تو غضبناک ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ رب العالمین نے ہم پر چونکہ یہ واجب کیا ہے، ہر رکعت میں ہر مسلمان یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس میں یہ آیتیں دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا ہے، اس سے چاہا ہے کہ تو مجھ سے یہ دعا کر،
اور مجھ سے مانگ کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان سے بچا کہ جن پر تو غضبناک ہے۔ اب انسان کے اندر یہ کوالٹی ہی نہ ہو کہ وہ پہچان سکے کہ وہ کون ہے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے جس پر اللہ غضبناک ہے، تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی صراط مانگے، ان لوگوں کا رستہ مانگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعاموں کی اگر بات ہے تو اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین نے جنت کی سرداری عطا کی ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا کہ کوئی ایسا ہو جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی انعام والا کیا ہوگا کہ اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے، اور اس کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔ یعنی میری مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کی صراط کو مانگیں، ان کے رستے کو مانگیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان کامل ہدایت کو پا لیتا ہے، معرفت کو پہنچتا ہے، وہ اللہ سے صراط مانگتا ہے، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایسے کی راہ پر چلیں کہ جو ظالم ہو، جو فاسق و فاجر ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، جو خواہش نفس کا پیروکار ہو۔ یعنی جب انسان ایمان کے درجے پر پہنچتا ہے، پھر اسے ایک اللہ رب العالمین کوالٹی دیتا ہے، اس کو قوم مومنون میں داخل کرتا ہے، پھر اللہ اسے آن کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں پڑھنا تاکہ ہمارا یہ موضوع واضح ہو جائے۔ میں فقط اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور میں آیتوں میں ساتھ ساتھ آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات بھی بیان کر رہا ہوں۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، آخری آیت ہے، اس کو پڑھیے گا، کہ قوم مومنین کی یہ نشانی بتا رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم قوم مومن کو نہیں دیکھو گے۔ یعنی اس قوم کا یہ خاصیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی اس بات سے ڈرتی ہے کہ اسے آخرت میں حساب دینا ہے۔ یعدون من حاد اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرتا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعدون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم، وہ تنگ کرنے والا، وہ اذیت کرنے والا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قوم مومن کی نشانی اللہ بتا رہا ہے کہ اس قوم مومن کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، پھر وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اخوانهم، بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتهم، اور کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی چچا، کوئی ماموں، یہ سارے رشتے جو بھی ہیں، کوئی بھی ہو، اولئک او عشیرتهم، یعنی کوئی رشتہ دار بھی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ قوم مومن کی یہ نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرنے والا وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرے گا، وہ ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ایمان ان کے دلوں پر ایسے لکھ دیا ہے جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور ہمیشہ اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ مہر لگا دی ہے، قوم مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، کوئی ان کا اپنا ہو، کوئی غیر ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک کرائٹیریا ہے قوم مومنین کے لیے، کہ اللہ رب العالمین پھر انہیں آن کر رہا ہے کہ یہ میرا لشکر ہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب یہ جو اس نہج پر پہنچتا ہے تو وہ در حقیقت اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور یہ ایمان کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اگر آپ کو محبت ہے کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر آپ کو کسی سے بغض و عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔
اگر ہمیں رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہمیں ان کے دشمنوں سے کوئی عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، خدا نہ کرے کہ کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام کا دشمن بنے۔ عزیزان محترم، جب انسان اس کوالٹی پر پہنچتا ہے تو وہ اس کو ایمان کامل ملتا ہے کہ یعنی وہ اللہ کی صراط پر چل رہا ہے، ان لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سخت منع کر رہا ہے۔ میں نے بارہا اس آیت کو پڑھا ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کبھی بھی ظالم کی طرف مائل نہ ہونا۔ اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو جہنم کی آگ تمہیں آ لپیٹے گی، پھر تمہارا نہ کوئی ولی ہوگا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کی راہ پر چلیں کہ جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہادی مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مودت کو واجب کیا ہے کہ ہر مومن مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھے، یہ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا ہے کہ لوگ یہ اجر عطا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو رسالت انہوں نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو درس تھا یہاں تک تمام کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔